السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اور وہ لوگ جو میرے چینل پہ نیو ہے ان کو فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کو لاسٹ میں لائک لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں اپنے فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر کی لازمی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبکار عشقم از قلم ہانا خان، قسط نمبر 28۔ 2 کپ کافی کے میرے لیے بھی بنا دو۔ پری جو اس وقت کچن میں کھڑی اپنے اور آئلہ کے لیے کافی بنا رہی تھی، کیونکہ آئلہ کو رات سونے سے پہلے کافی پینے کی عادت تھی، اور پری محترمہ اپنی دیدہ کو کمپنی دینے کے لیے آج کل زور و شور سے کافی پینا اپنی عادت میں شامل کر چکی تھی، تاکہ اس کی دیدہ کو اکیلا فیل نہ ہو۔ ہماری معصوم سی پری اس وقت بھی روز کے معمول کے مطابق اپنے کام میں مشغول تھی، جب علینا کی آواز پر اس نے بے ساختہ علینا کی جانب دیکھا، جو اس وقت ڈھیلی ڈھالی سی ٹی شرٹ اور کھلے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ علینا کے اس طرح حکم چلانے پر پہلے تو پرویش کا دماغ گھما، پھر ایک نظر علینا کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں دیدہ، میں بنا دیتی ہوں۔ لازمی سی بات ہے، آپ مہمان ہیں۔ اب بھلا آپ کافی بناتی اچھی تھوڑی لگیں گی۔ یہ آئلہ کی مسلسل کی جانے والی ٹریننگ کا ہی نتیجہ تھا کہ پرویش نے اپنی نیلی آنکھیں گھماتے ہوئے بتی سے نکالتے ہوئے علینا کو آگ لگانے کی کوشش کی، جو لگ بھی گئی تھی۔ اس کا اندازہ علینا کے سرخ ہوتے چہرے سے آسانی سے لگایا جا سکتا تھا۔ ارے دیدہ چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی کڑوی زبان کی طرح سوری، میرا مطلب تھا کہ آپ کڑوی کافی بغیر چینی اور دودھ کے لیتی ہیں یا چینی دودھ کے ساتھ؟ اس سے پہلے علینا کچھ بولنے کے لیے اپنے لب وا کرتی کہ پرویش نے آنکھیں ٹپٹپا کر اس کی بات کاٹی، جس پر علینا نے ایک طنزیہ نظر پرویش پہ ڈالی، اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جب بولی تو پری کو لگا اس کا پورا وجود ایک اندھے کی آگ میں دہک اٹھا ہے۔ او نہیں، چینی بالکل مت ڈالنا، وہ کیا ہے نا یان بیبی، سوری، غازیان کو کافی بغیر چینی اور دودھ کے پسند ہے، اور اس کے ساتھ رہتے اتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ مجھے بھی اس کے ہی پسند کی عادت ہو چکی ہے۔ ویسے تمہیں نہیں پتا؟ کیسے پتا ہوگا؟ تم تھوڑی نا اس کے ساتھ اتنے عرصے رہی ہو، بلکہ میں نے تو سنا ہے وہ تم سے شادی سے ہی انکاری تھا۔ شاید بیچارے کو مجبور کیا گیا ہوگا۔ یقیناً۔ تمہیں کیا لگتا ہے پری؟ کیونکہ نیو یارک میں تو اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ تمہیں ڈائیورس دینے آیا ہے، مگر نہ جانے کیا ہوا، اس نے اپنا فیصلہ ہی بدل لیا۔ علینا نے اپنے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں سوچنے کی ایکٹنگ کی، جبکہ اپنے ہونٹوں پر مکھرو سے مسکراہٹ سجاتی ہوئی پرویش کا روم جلا چکی تھی۔ پرویش کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل ایک بار پھر کرچیوں میں ٹوٹا ہے۔ دماغ میں ایک بار پھر آئلہ کے کہے گئے الفاظوں نے شور مچایا، جبکہ دل ایک دم سے سہم گیا۔ دماغ نے دلیل دی کہ دیکھ لو پرویش، اس بار بھی کہیں تمہارا یقین نہ توڑ دیا جائے، جبکہ دل ایک دم سے خاموش ہوا۔ پرویش کی نیلی بے یقین آنکھیں یک ٹک علینا کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ خوبصورت گلابیاں بکھیرتا چہرہ لمحوں میں سفید پڑا۔ دماغ نے کہا کیا غازیان نے اس کا ذکر ایسے کیا ہوگا، جبکہ دل نے فوراً سے نفی کی، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ ابھی پرویش دل اور دماغ کی دلیلوں میں پھنسی ہی تھی کہ علینا نے ایک مسکراتی اور جتاتی نظر پرویش پہ ڈالی، اور پھر خود ہی غازیان اور اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ ویسے ایک بات بتاؤ پرویش،
تمہاری بڑی بہن کیا نام تھا؟ ہاں یاد آیا، آئرا بخش۔ وہ تو بڑی خوددار قسم کی لڑکی ہے۔ تو تم اس کی طرح نہیں ہو۔ میرا مطلب کہ اب دیکھ لو، آنٹی تمہیں کتنا برا بھلا کہتی ہیں، پھر بھی تو اب بھی ان کے ہی بیٹے کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے تیار ہو۔ کچھ عجیب نہیں، مطلب تم سمجھ رہی ہو نا۔ ویسے غازیان آنٹی سے بہت محبت کرتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ اسے تم میں سے اور آنٹی میں سے کسی ایک کو چننا ہوا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ آنٹی کو چنے گا۔ لازمی سی بات ہے، وہ اس کی موریں ہیں، اور پھر وہ کون سا تم سے محبت یا عشق کرتا ہے جو زیان کی طرح اپنی مورے کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ علینا نے پری کی بے یقین نم آنکھوں کو دیکھ کر مزید زہریلے الفاظ کہے۔ ایسا نہیں ہے، تم غلط ہو خان، ایسے نہیں ہے، تم صرف میرے دل میں ان کے لیے بدگمانی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پریوش نے اپنے دماغ میں پلتے شک اور شبہات کو جھٹلایا، ساتھ ہی مضبوط لہجے میں علینا کی ہر بات کی نفی کی۔ پری کا غازیان پر ڈگمگاتا بھروسہ دیکھ کر علینا نے ایک آخری وار چلا۔ وہ وہی کر رہی تھی جو اسے برخنا بیگم نے کرنے کو کہا تھا، اور پریوش کی نم ہوتی بے یقین آنکھوں اور سفید پڑتے چہرے نے پری کے دل و دماغ میں چلتی جنگ کی خلاصی علینا کے سامنے کر دی تھی۔ علینا ایک شاطر لڑکی تھی، اوپر سے وکیل، سامنے والی کے ہر ایک ایکٹ پر نظر رکھنے والی۔ اچھا، پھر تو تمہیں یہ بھی جھوٹ لگتا ہوگا کہ غازیان اور میرے بیچ کچھ ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی بھی لڑکی کے ساتھ سات سمندر پار آ جائے گی؟ چلو یہ چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ، جہاں رات کے وقت سب اپنے اپنے کمروں میں مقیم ہے، وہاں میرا مطلب ہے غازیان میرے ساتھ اکیلا اسٹڈی روم میں کیا کر رہا ہے؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ غازیان تمہارے بابا سے نفرت کرتا ہے، شاید کوئی پرانی دشمنی ہے اس کی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا پھر وہ تم سے شادی کے لیے ہاں کیوں کر چکا ہے۔ خیر چھوڑو، میری اور غازیان کی کافی تو ریڈی ہو گئی ہے، اب میں چلتی ہوں، غازیان ویٹ کر رہا ہوگا میرا۔ گڈ نائٹ سویٹی۔ اس سے پہلے پریوش کچھ بولتی کہ علینا نے اپنی باتوں سے پریوش کے معصوم دل میں غازیان خانزادہ کے لیے شک کا بیج بو دیا۔ اور ہاں، یہ بات سچ ہے کہ جس رشتے میں شک جنم لے لے وہ رشتہ دوسروں کی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا کامیاب ہو پائے گی برخنا بیگم اور علینا کی سازشیں، یہ بچ پائے گا غازیان اور پرویش کا رشتہ۔ اس وقت غازیان کے سامنے ایک لیپ ٹاپ کھلا تھا، جبکہ سامنے ہی کچھ فائلز پڑی تھیں۔ اس وقت وہ رف سے اولیو گرین ٹی شرٹ اور گرے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں ملبوس ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے بالکل ساتھ ہی علینا کھڑی تھی، جو کہ تھوڑے سا جھکی ہوئی تھی۔ علینا کی نظروں کا مرکز اس وقت سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر موجود کچھ ڈاکیومنٹس پر تھا۔ ویسے تو دونوں میں بہت فاصلہ تھا، لیکن دروازے کے پاس سے دیکھنے والے کو دیکھنے میں صاف ایسا لگتا جیسے علینا غازیان پھر جھکی ہوئی ہے۔ غازیان کے لیے یہ سب نارمل تھا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے علینا کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ابھی دونوں اپنے کام میں ہی مشغول تھے کہ دھڑام کی آواز سے آندھی طوفان کی طرح پریوش اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ پریوش جو کافی سارا رو لینے کے بعد اپنے دل کی دی جانے والی دلیلوں پر یقین کر کے غازیان سے بات کرنے آئی تھی، بلکہ اپنے دل میں پلتے سوالوں کے جواب مانگنے آئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں تھمی اور قدم بے ساختہ لڑکھڑائے، جبکہ سرخی چھلکاتی نیلی نم بھیگی سوجی آنکھیں بھیگی بے یقینی سے پھیلی۔ اسٹڈی روم کے دروازہ اچانک سے کھلنے پر علینا ہڑبڑا کے غازیان سے دور ہوئی۔ تاثر پری کو ایسا دیا جیسے کہ اس کے اچانک آنے سے وہ فوراً فاصلے پہ ہوئی ہے۔ پری، یہ کیا طریقہ ہے؟
غازیان نے ذرا ناگواری سے پرویش کے یوں آنے کی وجہ جاننی چاہی۔ وہ علینا کے ساتھ اس وقت اہم کیس پر ڈسکشن کر رہا تھا اور پری کے اس طرح آنے پر وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا۔ غازیان کے لہجے میں خود کے لیے ناگواری کا تاثر محسوس کر کے پری کا معصوم دل لرزا۔ کیا اس نے ایک بار پھر غلطی کر دی تھی غازیان پہ بھروسہ کر کے؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں پری۔ غازیان کے دوبارہ پوچھنے پر پری نے ایک نظر غازیان کی جانب دیکھا، پھر ایک نظر علینا کو دیکھا جو اب اپنے ہونٹ چبا رہی تھی، لیکن چہرے پر بڑی دل فریب سی جتاتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ کیوں؟ آپ ایسا کیا کر رہے تھے کہ میرے اس طرح آنے سے ڈسٹرب ہو گئے؟ پری نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شاید نہیں، یقیناً علینا کے پھینکے گئے جال میں پرویش کا معصوم ذہن پھنسنے لگا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا پرویش غازیان خانزادہ؟ وضاحت دو گی؟ اس سے پہلے پرویش کچھ بولتی کہ علینا بیچ میں بول اٹھی۔ پری، ہم صرف یہاں کام کر رہے تھے، میں تم سے بات نہیں کر رہی، سمجھی تم؟ اس بار پرویش کا لہجہ کچھ تیز ہوا، جبکہ غصے اور بے بسی کے احساس سے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آئلہ کو گنجا کر دے یا خود کو گولی مار دے۔ پرویش، زبان سنبھال کر، تم مجھے بتانا پسند کرو گی اس قدر بدتمیزی کی وجہ؟ اور یہ کس طریقے سے تم علینا سے بات کر رہی ہو؟ وہ تم سے عمر میں بڑی ہے، لہٰذا عزت سے بات کرو۔ غازیان نے پری کے لہجے اور بدتمیزی پر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں پرویش کو ٹوکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ علینا کے سامنے وہ پرویش کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کرے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ غازیان کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پری نے پورے استحقاق سے آگے بڑھ کر اپنے نازک ہاتھ سے غازیان کی مضبوط کلائی تھامی، جبکہ غازیان نے کچھ حیرت سے پرویش کے سر پڑتے ہاتھوں کا کپکپاتا لمس محسوس کیا۔ اس سے پہلے غازیان پری سے کچھ پوچھتا کہ علینا نے جان بوجھ کر غازیان کا ہاتھ، وہی مضبوط کلائی جو پرویش کی نازک گرفت میں تھی، اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم ایک ضروری کیس پر ڈسکشن کر رہے ہیں پرویش، تو اپنی بات بعد میں کر لینا، یہ کیس ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے نا غازیان؟ علینا نے تفکر بھرے لہجے میں غازیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ پرویش نے غصے سے دوسرے ہاتھ سے پوری قوت سے علینا کے ہاتھ جھٹکا، جس سے وہ بری طرح لڑکھڑائی اور خود کو بچانے کے لیے پیچھے رکھی کرسی تھامنے چاہی۔ اس سے پہلے علینا بری طرح منہ کے بل گرتی کہ غازیان نے تیزی سے اپنا ہاتھ پرویش کی ہلکی گرفت سے جھٹکا اور جلدی سے ایک ہاتھ سے علینا کو تھاما، ورنہ اس کا سر ٹیبل کے کنارے سے بری طرح لگتا۔ دوسری طرف پری نے تکلیف، بے بسی اور بے یقینی سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا۔ غازیان کا اپنا ہاتھ چھڑوانا پرویش کے دل میں پھر سے کھلتی معصوم محبت کی کھوپڑیوں کو کچل گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو علینا؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ پھر پرویش نے غازیان کے لہجے میں علینا کے لیے فکر محسوس کی، جبکہ خود وہ غازیان کے جھٹکنے سے بری طرح لڑکھڑائی تھی، مگر اسے سنبھلنا آتا تھا کیونکہ وہ آئلہ بخش کی بہن تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں یان، بس میرے ہاتھ پہ لگ گئی ہے۔ پھر پرویش نے غازیان کو علینا کا ہاتھ تھامتے دیکھا، جبکہ دوسرا ہاتھ فکر مندی سے علینا کے ہاتھ کو سہلا رہا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے پرویش، جواب دو گی؟ پھر پرویش نے غازیان کو خود پر گراتے دیکھا، جبکہ اب پرویش کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ خالی پن اترتا جا رہا تھا، جیسے پچھلے 1 سال سے غازیان کے نام پر اس کی آنکھوں میں اترتا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو گی پرویش؟ پھر پرویش نے غازیان خود کو جھنجھوڑتے ہوئے محسوس کیا۔
معافی مانگو پرویش، ابھی کی ابھی معافی مانگو علینا سے اپنی اس حرکت کی۔ غازیان نے غصے سے گھراتے ہوئے پرویش کو جھنجھوڑا، جس کی بے تعصب نظریں کبھی غازیان پر تھیں تو کبھی علینا کے جھوٹے آنسو بہاتے چہرے پر جمی تھیں۔ میں معافی نہیں مانگوں گی۔ اس بار پری کی آواز ہر احساس سے آ رہی تھی، مگر غصے کی شدت میں غازیان یہ محسوس ہی نہ کر پایا۔ پری، میں نے کہا معافی مانگو ابھی کے ابھی۔ غازیان چھوڑو، بچی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ غازیان کے ایک بار پھر انہی الفاظوں کی تکرار پر علینا کے ادا سے غازیان کے بازو تھامنے اور غازیان کے اس قدر کنفرٹ انداز پر پری کا نازک سا دل بری طرح ٹوٹا۔ تو کیا وہ سب فریب تھا، دھوکہ تھا؟ ٹوٹتے دل نے شکوہ کیا۔ ہاں، شاید وہ سب فریب تھا، دھوکہ تھا، دماغ نے دلیل دی۔ پری نے ایک جھٹکے سے غازیان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور چند قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ غازیان نے ایک سرد نگاہ پری پر ڈالی، جس نے بہت بری طرح سے غازیان کی گرفت سے اپنے بازو چھڑوایا تھا، جبکہ اب اس کی سرد نگاہوں کا رخ پرویش کے پیچھے کی طرف لیٹے قدموں کی جانب تھا۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا غازیان، دیدہ کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے آپ کو ایک موقع دیا تھا، لیکن آپ نے۔ میری ایک بات یاد رکھیں، اگر اس عورت کا کہا گیا ایک لفظ بھی سچ ہوا تو آپ پرویش ہارون بخش کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ پرویش نے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بے ربط جملے بولے، جبکہ آنکھیں اب بھی بے تاثر تھیں، اور پھر وہ بغیر رکے تیزی سے اسٹڈی روم سے نکلتی چلی گئی۔ غازیان، جو ابھی پرویش کے لبوں سے نکلتے ہوئے الفاظوں کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، پرویش کو تیزی سے اسٹڈی روم سے نکلتے دیکھ کر ایک دم سے غصے سے گھبرایا۔ یہ آج دوسری دفعہ غازیان نے پرویش کو غصے میں کسی کو دھکا دیتے دیکھا تھا۔ پہلی بار پرویش کو اس نے اپنی موری کو جھٹکا دیتے دیکھا تھا، جس پر وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، اور اب علینا کو، اور اب بغیر معافی مانگے وہ یہاں سے چلی گئی تھی۔ غازیان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ پرویش، غازیان خانزادہ، واپس آؤ، تم ہمیشہ ایسے بدتمیزی نہیں کر سکتی ہو، واپس آؤ پرویش نے دور جانے تک غازیان کی گھراتی ہوئی آواز میں کہے گئے الفاظ سنے تھے، جبکہ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی نیلی آنکھوں سے بے مول ہوتا گیا۔ ہاں، وہ فریب تھا، دماغ نے اپنی دلیل پر یقین کی مہر ثبت کی۔ غازیان، ریلیکس، وہ چھوٹی ہے، جذباتی ہے، شاید اسے میری موجودگی تمہارے ساتھ پسند نہیں ہے، اس لیے اس نے ایسے ریئیکٹ کیا۔ وہ کیسے تم سے بدتمیزی کر سکتی ہے، اور اتنی سی بات پر؟ غازیان نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جبڑے بیچتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر پرویش سے اس سب کی وجہ پوچھے، مگر علینا نے اسے روک رکھا تھا۔ میں تو کیا چیز ہوں غازیان، میں نے تو اسے اتنی بار کیا؟ علینا کے بولتے بولتے چپ ہو جانے پر غازیان نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے اب پری کی خالی آنکھیں اور بے تاثر لہجہ تکلیف دے رہا تھا، اور دماغ میں پرویش کے بولے گئے الفاظ گڈ مٹ ہو رہے تھے۔ ہاں، ان آنکھوں کا خالی پن بالکل ویسا ہی تو تھا جب غازیان نے پہلی بار 9 سال بعد حویلی میں قدم رکھے تھے اور پری کو خود سے دستبردار ہوتے سنا تھا۔ غازیان کو اس وقت اپنے دل میں انگارے دہکتے محسوس ہوئے تھے۔ آج بھی تو ان نیلی آنکھوں نے تیزی سے تاثرات بدلے تھے۔ پہلے وہ بھیگی ہوئی تھیں، پھر ان میں بے یقینی تھی، پھر شکوہ، پھر بے بسی، اور آخر میں خالی پن۔ ہاں، وہ نیلی آنکھیں بولتی تھیں اور غازیان انہیں سننا جانتا تھا، جو آج وہ اپنے غصے میں نظر انداز کر گیا تھا۔ غازیان کو اپنے لفظوں پر زور دیتے دیکھ کر علینا کے چہرے پہ ایک مخرو سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ غازیان، معافی چاہتی ہوں، شاید تمہیں برا لگے،
لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم پریوش پہ غصہ کرو. ایکچولی جب سے میں آئی ہوں میں کئی بار اسے آنٹی سے بدتمیزی کرتے دیکھ چکی ہوں. وہ جیسی معصوم دکھتی ہے وہ ویسی ہے نہیں. دیکھو برا مت ماننا مگر ویسے تو وہ کئی بار مجھ سے بھی بدتمیزی کر چکی ہے، مگر مجھے اس کا آنٹی سے بدتمیزی کرنا بالکل پسند نہیں آیا. وہ بڑی ہیں ہماری، اوپر سے تمہاری موم بھی. ایٹ لیسٹ پری کو اتنا تو لحاظ کرنا چاہیے نا کہ وہ تمہاری ماں ہے. علینا نے بڑی چلاکی سے غازیان کے دماغ میں پرویش کے خلاف زہر گھولا. پریخنا بیگم نے اسے بتایا تھا کہ کب اور کہاں غازیان کی دکھتی رگ کو دبانا ہے، اور اس وقت علینا نے وہی کیا تھا اور تیر بالکل نشانے پر لگا تھا. اس کا اندازہ غازیان خانزادہ کے تنے ہوئے نقوش اور سرخ ہوتے چہرے سے ہو رہا تھا. یہ ہمارا معاملہ ہے علینا. میں امید کرتا ہوں اب تم اس معاملے میں نہیں بولو گی. باقی باتیں کل ہوں گی. شب بخیر. اب کی بار غازیان نے دو ٹوک لہجے میں علینا کو اس کی حدود میں رہنے کی تلقین کی، ساتھ ہی ساتھ اپنے لفظوں سے ہی اسے یہاں سے جانے کا اشارہ کیا. اوکے گڈ نائٹ یان، کل ملتے ہیں. علینا نے ایک مسکراہٹ غازیان کی جانب اچھالی اور اسٹڈی روم کے دروازے کی جانب بڑھ گئی. اسٹڈی روم کا دروازہ بند کرتے ہی علینا کے چہرے پہ ایک مکرو سی مسکراہٹ بکھری. پرویش تم تو میری سوچ سے زیادہ معصوم بے وقوف نکلے. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں تم دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گی، مگر یہ دل ہے نا، یہ بہت کمینی چیز ہے، اچھوں کا دماغ خراب کر دیتا ہے. بس اپنے اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا. میں کیوں اپنی محبت چھوڑوں؟ پچھلے 9 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کو دیوانوں کی طرح چاہنا، اور میں نے چاہا ہے غازیان کو دیوانوں کی طرح. اسے ایسے اتنی آسانی سے تمہارا نہیں ہونے دوں گی. یو نو نا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. تو بس میں ہر ممکن کوشش کروں گی جیتنے کی. ہاں. علینا نے اپنے خیالوں میں ہی مکرو سی سازش رچی جس کا شکار غازیان اور پرویش نے ہونا تھا، جبکہ کمرے کے باہر تک علینا کو صاف چیزیں پھینکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. وہ جانتی تھی غازیان خانزادہ ہمیشہ اپنا غصہ بے جان چیزوں پر نکالتا ہے تاکہ خود پر قابو پا سکے. پھر علینا ایک مسکراتی ہوئی نظر اسٹڈی روم کے دروازے پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر آج ایک دل فریب سی مسکراہٹ کا ڈیرا تھا. پری گڑیا کچھ بولو گی بھی؟ کیا ہوا ہے؟ تم تو کچن میں گئی تھی نا کافی لینے. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ پری جب سے کمرے میں آئی تھی بس اپنے بلینکٹ میں گھسی مسلسل سسکیوں سے رو رہی تھی. آئلہ کے بار بار پوچھنے پر بھی ایک لفظ نہیں بولا تھا اور نہ ہی بلینکٹ سے نکلی تھی، جبکہ آئلہ مسلسل پریشانی سے اسے پکار رہی تھی. دیدا مجھے کچھ نہیں ہوا، پلیز مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں، میں بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، پر ابھی نہیں. کافی دیر کے بعد اندر سے پری کی سسکتی ہوئی کمبل کے اندر سے پری کی سسکتی ہوئی آواز میں کی گئی فریاد آئلہ کے کانوں تک پہنچی، جس پر آئلہ نے سختی سے اپنے لب بیچے اور ایک بے بس نگاہ پرویش پر ڈالی. اچھا ٹھیک ہے گڑیا، میں تم سے کچھ نہیں پوچھ رہی، ادھر آؤ اور رونا بند کرو. آئلہ نے اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے پری کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلائیں. دوسری طرف آئلہ کی آغوش ملتے ہی پری نئے سرے سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. غازیان کا علینا کے سامنے بڑھتا جانے والا رویہ پرویش سے کسی طور پہ بھولا نہیں جا رہا تھا. دل بری طرح سے ٹوٹا تھا، اور آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، تو دل کی تکلیف پر وہ آنسو نہ بہائیں ایسا ہو سکتا ہے؟
بس ایسے ہی پری بھی اپنے دل کی تکلیف کو آنسو کے ذریعے بہا کر کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی دیدا، اگر اس بار مجھے دھتکارا گیا نا تو آپ کی پری ٹوٹ جائے گی۔ کسی نے کچھ کہا ہے پری؟ میری طرف دیکھو۔ پری کی نم ٹوٹی بکھری آواز میں بولے گئے الفاظوں پر آئلہ نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، مگر پری نے تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی اپنا چہرہ نہ دکھانے کی۔ تو پھر تمہاری دیدا کا بھی وعدہ ہے، میں تمہیں توڑنے والوں کو دوسری سانس لینے کا موقع نہیں دوں گی۔ پرویش کو اپنا چہرہ نہ دکھاتے دیکھ کر آئلہ نے پرعزم لہجے میں کہا کر پری کے بالوں پر لب رکھے، اور پھر کب دونوں بہنیں سو گئیں پتہ ہی نہیں چلا۔ السلام علیکم بابا جان، آپ کیسے ہیں؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آئلہ اس وقت بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ طلوع آفتاب کی ٹھنڈی کرنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کل رات پھر جم کر بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ پرویش کو کل رات مسلسل روتے دیکھ کر آئلہ بری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ لاکھ پوچھنے کے بعد بھی پری نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اور ایسے ہی سسکیاں بھرتے بھرتے سو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس وقت شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں میرا بیٹا؟ آپ کے کیس کا کیا ہوا؟ کہاں تک پہنچی آپ؟ دوسری طرف فون پر موجود ہارون بخش صاحب نے بے تحاشا محبت سے آئلہ کی خیریت کے ساتھ ساتھ اس کے کام کے حوالے سے بھی پوچھا۔ چونکہ آئلہ نے ان کو اپنے کام کے حوالے سے لاہور جانے کا بتایا تھا اور وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی بیٹی اس وقت سوات میں موجود خان حویلی میں قیام پذیر تھی، اگر اس وقت وہ یہ جان جاتے تو یقیناً آئلہ کی کلاس پکی تھی۔ جی میرے پیارے بابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا کام بھی اچھا جا رہا ہے۔ آئلہ نے کام کو یہاں خان حویلی میں اپنی موجودگی کو کہا۔ اچھی بات ہے میری شہزادی۔ دوسری طرف جیسے اس کی تعریف کی گئی، جس پر آئلہ کے لبوں پر مغروریت بھری مسکراہٹ بکھری۔ اچھا بابا سنیں نا، آپ کب پاکستان واپس آئیں گے؟ اس بار آئلہ کی آواز میں بے چینی سی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ حارث احمد نے ہارون بخش کو مزید وہاں روکنے کا کام سر انجام دیا بھی ہے کہ نہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دوبارہ بات کا آغاز کیا گیا۔ بچے، ابھی تو مجھے وقت لگے گا آنے میں، کیونکہ پہلے صرف 2-3 اہم میٹنگز ہی تھیں، مگر اب کچھ اور میٹنگز بھی آ چکی ہیں جس میں مزید وقت درکار ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں بابا جان، بس آپ اپنا خیال رکھیں۔ میڈیسن ٹائم سے تو لے رہے ہیں نا آپ؟ آئلہ نے اب کی بار فکرمندی سے پوچھا۔ وہ خان حویلی والوں اور حارث احمد کی باتوں میں بھی اپنے بابا جان کی طبیعت ہرگز نہیں بھولی تھی۔ جی میرا چاند، میں اپنا خیال رکھتا ہوں۔ اب کیا کروں، یہاں میرے پاس میری بیٹی جو نہیں ہے نا، تو خود ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ ہارون بخش نے نم لہجے میں محبت سے کہا، جس پر آئلہ کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ بابا جان، آئی مس یو سو مچ۔ آپ جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر واپس آ جائیں، تب تک میں بھی اپنا کام نپٹا لیتی ہوں، پھر ہم ایک ساتھ بہت سارا ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ جی میرا بیٹا ضرور، اور اس بار میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ مطلب بابا؟ ہارون بخش کی بات پر آئلہ ایک دم سے چونکی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ کو پتہ تو ہے مجھے اپنی چھوٹی گڑیا بہت یاد آتی ہے۔ میں اسے سینے سے لگانے کے لیے ترس گیا ہوں میری جان، اس لیے خود کو تسلی دیتا ہوں کہ وہ دن ضرور آئے گا۔
جب میری دونوں بیٹیاں میری آغوش میں ہوں گی۔ آئلہ کو بخش صاحب کا لہجہ کچھ نم سا محسوس ہوا۔ بابا جان، میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گی۔ آئلہ کے پرعزم لہجے پر دوسری طرف بخش صاحب کے لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ بکھی۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا اپنے بابا کی خواہش ضرور پوری کرے گا، لیکن اس سب میں خود کو مت بھول جائیے گا میری جان۔ مجھے میری دونوں بیٹیاں چاہیے ہیں، سمجھی آپ؟ بخش صاحب نے الفاظوں پر زور دیا، جس پر آئلہ نم سا مسکرا دی۔ جی بابا، میں آپ کی دونوں بیٹیوں کا خیال رکھوں گی۔ چلے میرا بچہ، باقی باتیں واپس آ کر کروں گا، مجھے ایک ضروری کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے میری جان۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا میری جان۔ اوکے بابا جان، آپ اپنا کام کریں، اللہ حافظ۔ بس اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔ آئلہ نے مسکراتے ہوئے الوداعی کلمات کہے، جس پر دوسری طرف سے اللہ حافظ کہتے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ آئلہ نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اپنے قدموں کا رخ کمرے کی جانب کیا تاکہ پری کو دیکھ سکے۔ ایپیسوڈ کے آخر تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ایپیسوڈ کو لائک کر دیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین، کریکٹر لازمی مینشن کیجیے گا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ٹوئسٹ جا رہے ہیں۔ بہت جلد ماضی کا آغاز ہوگا، اس لیے جڑے رہیں کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔